الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العلي العظيم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح حکم دے دیا، یہ اللہ کا امر ہے، اور جس کا اللہ واضح حکم دے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں واضح حکم دیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے غیبت کیا ہے۔ کسی دوسرے بھائی کی ناپسندیدہ باتیں کرنا۔ کوئی شخص موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی اشارہ کرتے ہیں، کسی طرح کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ بات، وہ فعل پسندیدہ نہ ہو، اچھا نہ ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں مزید ارشاد فرماتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور تم یہ ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر ہم یہ پسند نہیں کرتے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، تو اسی طرح سے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں یہ بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ تم کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کرو۔ میرے بھائی، میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ غیبت ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب بندہ مومن جو زنا کرنے والا اللہ سے توبہ کرتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے، جس کی غیبت کی جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی یہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ کسی کے جسم کے بارے میں غیبت کرنا، یہ کانا، یہ اندھا ہے، اس کا سر چھوٹا ہے، اس کے بازو لمبے ہیں، ایذا،
اگر آپ نے کسی بندے کے اذا کے بارے میں ایسی بات کی جو ناپسندیدہ ہے، یہ غیبت ہے، یا کسی بندے کے فعل کے بارے میں بات کریں جو ناپسندیدہ ہو، کسی کو لکنت کا مرض ہو، جب وہ بولتا ہے تو تت 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 کر کے بولتا ہے، آپ اس کو تت تت کرنے لگ جائیں، یا کسی کو بتائیں اس کو لکنت کا مرض ہے، یہ بات صاف نہیں کر سکتا، یہ فعل ہے۔ پہلے تو اذا کی غیبت، اس کا قد چھوٹا ہے، یہ ٹھگنا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہے، اس کا ناک موٹا ہے، اس کی گردن چھوٹی ہے، اذا کے بارے میں ایسی بات کرو جو ناپسندیدہ ہو، یہ غیبت ہے۔ پھر کسی کا فعل، یہ سست رفتار ہے، یہ بزدل ہے، یہ وہ کام کسی کے اندر ایسی بات ہو جو ناپسندیدہ ہو، اگر آپ نے وہ بات کی تو یہ غیبت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا تھا، وہ اٹھ کے چلا گیا تو صحابہ کرام اس کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم غیبت کر رہے ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم تو اس کی وہ باتیں کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہیں، اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے، کسی میں کوئی ناپسندیدہ بات پائی جائے اور تم اس کا ذکر کرو، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر کسی میں وہ بات نہ پائی جائے اور تم وہ ناپسندیدہ بات کرو گے، یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص کا ذکر ہوا، اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے تو کھاتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، اگر اس کی سواری پر کجاوا لگا دیا جائے تو سواری کرتا ہے، یہ خود سواری کا انتظام نہیں کرتا۔ خدا کے محبوب نے ان کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا غیبت کا گناہ تمہاری نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں، وہ کھانے کا انتظار کرتا رہتا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر کے دے دیں تو کھاتا ہے، نہیں تو خود تو بڑا ہی سست ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اس کی سواری کوئی دوسرا تیار کر کے دے دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، خود وہ سواری کو تیار نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں ہاں، کسی میں اگر کوئی ناپسندیدہ بات ہو اور تم اس کا ذکر کرو، یہی تو غیبت ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 گناہ ایسے ہیں، اگر بندہ توبہ کیے بغیر مر گیا، ان گناہوں سے توبہ نہ کی تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ اگر توبہ کیے بغیر ان گناہوں سے بندہ مر گیا تو اللہ کے عذاب سے نہ بچے گا۔
نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے، بندے کو روا نہیں۔ اور دوسرا رسول پاک نے فرمایا غیبت کرنا، اور تیسرا چغل خوری کرنا، اور چوتھا بدگمانی کرنا۔ رسول پاک نے فرمایا یہ 4 گناہ ایسے ہیں اگر مومن توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ کے عذاب سے یہ نہیں بچے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اشاروں سے بھی ہوتی ہے، کنایوں سے بھی ہوتی ہے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک عورت آئی، اس کا قد چھوٹا تھا، جب وہ چلی گئی تو میں نے ایسے کر کے اشارہ کیا، ہم نبی پاک نے دیکھا، میرا مقصد بتانا یہی تھا کہ ٹھگنی ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا عائشہ تیرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ لکھ دیا۔ آپ فرماتے میں اتنی پریشان ہوئی، میں اپنی لونڈی سے کہا جا کس کو واپس بلا کے لا، کیونکہ جس کی غیبت کی جائے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ معاف بھی نہیں کرتا۔ لونڈی چلی گئی، ان کو واپس لائی۔ آپ نے کہا میں اللہ کے نام سے تجھے کہتی ہوں، اللہ کے واسطے سے کہتی ہوں، میں نے ایسے اشارہ کر کے نبی پاک کو کہا تھا کہ ٹھگنی چھوٹے قد کی عورت تھی، اور نبی پاک نے فرمایا تیرے نامہ اعمال میں غیبت لکھ دی گئی، میں اللہ کے واسطے تجھ سے کہتی ہوں میری یہ خطا معاف فرما دے۔ اس نے آپ کو معاف کیا تو آپ کے دل کو سکون ہوا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، کئی بار اللہ کے بندے دوسروں کی غیبت کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو بخش چکا ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کو اعلیٰ مقامات عطا کر چکا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، غیبت کرنے والا رسول پاک نے فرمایا جب میں معراج پر گیا میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں اللہ نے ان کے ناخن تانبے کے کر دیے ہیں، وہ اپنے منہ کو کھرچتے ہیں، اپنے سینے کو کھرچتے ہیں، کھال ادڑتی ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ان عذاب میں مبتلا کیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے جس نے کسی کی غیبت ہوگی روز قیامت اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں اس گناہ سے بچائے، اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نفس کی خواہش کو دور کر کے ہماری اصلاح فرمائے۔ نفس خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرو، شیطان نفس کو راضی نہ کرو، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ رب کریم عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔